ایک دور تھا جہاں جادو حقیقت تھا۔ ایک خوبصورت جگہ تھی۔ اس جگہ کو بادشاہ شہباز کی ریاست کہتے تھے۔ ہر طرف سکون اور پھول تھے۔ اس ریاست میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ سب کو ان کا حق آرام سے مل جاتا تھا۔ جو اس جگہ رہنے آتا وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک سنہری محل تھا جس کے ارد گرد بہت خوبصورت پھول تھے۔ اس محل میں بادشاہ شہباز رہتے تھے، لیکن بادشاہ شہباز کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی خوبصورت 7 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ ان کی 7 بیٹیاں بہت ہی انوکھی تھیں، سب سے الگ۔ ان میں الگ الگ خوبیاں تھیں۔ ہر شہزادی اپنے فرض اچھے سے پورے کرتی تھیں۔ شہزادی زرمینہ ایک بہت ہی عقل مند شہزادی تھیں۔ وہ بہت ذہین تھیں۔ سارا شہر اس کی ذہانت کی مثالیں دیتا تھا۔ بادشاہ کو شہزادی زرمینہ پر بہت فخر تھا۔ وہ نقشے بنانے کی ماہر تھیں۔ اس کے بعد آتی تھیں شہزادی نورین، جو کہ بہت بہادر تھیں۔ وہ اب تک سلطنت کے اتنے دشمنوں کو مات دے چکی تھیں۔ اس کی بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ ہر کوئی شہزادی نورین کی طرح بننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے شہزادی حیا، جو کہ بہت ہی زیادہ رحم دل شہزادی تھیں۔ وہ ہر کسی کا خیال کرتیں، مسکراتی رہتیں اور ہر کسی کی مدد کرتیں۔ چوتھی بیٹی تھی شہزادی مہوش، جو کہ بہت ہی اچھی تصویریں بناتی تھیں۔ رنگوں سے اس کو بہت لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت رنگوں میں رہنا پسند کرتی تھیں۔ اس کا مقصد تھا ہر طرف رنگ بکھیرنا۔ 5ویں شہزادی تھی شہزادی رابعہ۔ وہ ایک دلچسپ شہزادی تھیں۔ وہ قدرت سے بہت متاثر تھیں۔ اس کو ہر وقت محل کے باغ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ پودوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ پھر تھی شہزادی انوشے۔ وہ مسکراتی رہتی تھیں۔ وہ ہر طرف خوشیاں بکھیرتی۔ اس کو آج تک کسی نے اداس نہ دیکھا۔ پھر آتی تھی شہزادی صبا، جو بہت ہی زیادہ پیاری تھیں۔ اس کی مسکان میں جادو تھا۔ اس کی ایک مسکان سے سب کے درد ختم ہو جاتے۔ وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ساروں بہنیں ایک دوسرے کی طاقت تھیں۔ بادشاہ ان کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹیوں پر بہت فخر تھا۔ وہ چاہتے تھے ان کے بعد یہ محل ان کی بیٹیاں ہی سنبھالیں، لیکن محل کے ایک حصے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ کا راز شہزادیوں کی ماں کی موت سے جڑا تھا۔ وہ راز بس بادشاہ شہباز جانتے تھے۔ ایک دن اس محل کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور بادشاہ شہباز بیمار پڑ گئے۔ ساری شہزادیاں پریشان ہو گئیں۔ ان کو لگتا تھا کہ بادشاہ شاید ویسے ہی بیمار ہوئے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ شہباز اس محل کے چھپے ہوئے راز سے پریشان تھے اور اسی راز نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔ اب سلطنت کی ساری ذمہ داری معصوم شہزادیوں پر آ گئی۔ وہ ہر صورت اپنے والد کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ دل لگا کر اپنے کام کرتیں۔ ایک دن ایک شہزادی محل کے اس حصے میں آ گئی جہاں آنا منع تھا۔ وہ ایک پر اسرار جگہ تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سب کو وہاں بلایا۔ سب شہزادیاں حیران رہ گئیں۔ اس کمرے میں ایک پر اسرار جادوئی آئینہ تھا جو چمک رہا تھا۔ شہزادیاں اس آئینے کی آواز سے بہت ڈر گئیں۔ شہزادی زرمینہ نے باقی شہزادیوں کو واپس چلنے کا کہا۔ اسی دوران وہ شیشہ ہلنے لگا۔ اس میں سے عجیب آوازیں آنے لگیں اور شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹتے ہی اس میں سے ایک جادوگرنی ظاہر ہوئی۔ وہ بہت عجیب تھی۔ شہزادیاں ڈر گئیں اور کہنے لگیں، کون ہو تم؟ اس نے جواب دیا کہ میں ظاہرہ ہوں۔ تم لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ تم ملکہ عالیہ کی بیٹیاں ہوں۔ سب شہزادیاں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم کیسے جانتی ہو ہماری ماں کو؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ سال پہلے اسی ملکہ نے مجھے اس آئینے میں قید کیا تھا۔ میں خواہشیں پوری کرتی ہوں۔ تم سب مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، لیکن ہر شے کی ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ شہزادی صبا میں اپنی بہنوں کو منع کیا، لیکن انہوں نے کہا، ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے شہزادی زرمینہ نے کہا، مجھے میرے والد صحت مند چاہیے۔ پھر شہزادی حیا نے کہا، میں چاہتی ہوں اس سلطنت کے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شہزادی مہوش نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہر طرف رنگ ہی رنگ بھر جائیں۔ پھر شہزادی رابعہ نے کہا، میں چاہتی ہوں یہ شہر ہرا بھرا ہو جائے۔
ایسے کرتے کرتے سب شہزادیاں اپنی خواہشات بتا چکی تھیں، بس شہزادی سبا نے کچھ نہیں مانگا۔ اب تھا آزمائش کا وقت۔ ساری شہزادیاں ایک الگ دنیا میں چلی گئیں۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولیں اور خود کو ایک عجیب بھول بھلیا میں پایا۔ ہر طرف اونچی دیواریں اور ہر دیوار پر چمکتے ہوئے نشان۔ اس نے ایک راستہ چنا، لیکن کچھ ہی قدم بعد وہ واپس وہیں آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زرمینہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ جتنا سوچتی راستے اتنے ہی پیچیدہ ہوتے جاتے۔ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی۔ ہر مسئلہ عقل سے حل نہیں ہوتا۔ زرمینہ رک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ پہلی بار اس نے دل کی آواز سنی۔ اس نے بغیر سوچے ایک راستہ چن لیا۔ چند لمحوں بعد روشنی سامنے نظر آئی اور وہ بھول بھلیاں سے باہر نکل آئی۔ نورین نے خود کو ایک اندھیری وادی میں پایا جہاں ہر طرف سائے تھے۔ اچانک ایک سایہ اس کی طرف بڑھا۔ نورین بھاگنے لگی، لیکن جتنا وہ بھاگتی سایہ اتنا ہی قریب آتا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ رک گئی۔ میں کیوں بھاگ رہی ہوں؟ وہ مڑی اور سیدھا سائے کی طرف دیکھا۔ سایہ قریب آیا اور پھر دھواں بن کر بکھر گیا۔ نورین نے گہری سانس لی۔ بہادری خوف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خوف کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ حیا نے خود کو ایک سنسان گاؤں میں پایا۔ لوگ چل رہے تھے مگر جیسے زندہ نہ ہو۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک بچے کو دیکھا جو زخمی تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا، مگر کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ حیا فوراً اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے نرمی سے کہا۔ جیسے ہی اس نے مدد کی، آس پاس کے لوگ رکنے لگے۔ ان کے چہروں پر جذبات واپس آنے لگے۔ گاؤں میں زندگی لوٹ آئی۔ حیا مسکرائی۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مہوش نے آنکھیں کھولیں اور سب کچھ سیاہ و سفید تھا، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی خوبصورتی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر ایک تصویر بنانی شروع کی۔ پہلے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آہستہ آہستہ رنگ اس کی تصویر سے باہر آنے لگے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ درخت سبز ہو گئے، آسمان نیلا۔ مہوش نے مسکرا کر کہا، امید دنیا کو رنگین بنا دیتی ہے۔ رابعہ نے خود کو ایک خشک جنگل میں پایا۔ درخت مر چکے تھے، ہوا بھی بے جان لگ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے پاس گئی اور اسے چھوا۔ میں تمہیں نہیں مرنے دوں گی۔ اس نے پانی تلاش کیا اور جڑوں میں ڈالا۔ آہستہ آہستہ درخت میں زندگی واپس آنے لگی۔ پتے نکل آئے، ہوا چلنے لگی، پورا جنگل دوبارہ زندہ ہو گیا۔ رابعہ نے آنکھیں بند کی۔ فطرت محبت سے زندہ۔ صبا اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اچانک زہرا اس کے سامنے آئی۔ اگر تم اپنی بہنوں کو بچانا چاہتی ہو تو اپنی طاقت چھوڑ دو۔ صبا نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ میں تیار ہوں۔ زہرا مسکرائی۔ تم واقعی کمزور ہو۔ صبا نے آہستہ کہا، نہیں، میں مضبوط ہوں کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور روشنی پھیل گئی۔ اسی لمحے سب بہنیں واپس آ گئیں۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ زمین ہل رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ زہرا ایک اونچی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں جامنی روشنی سے چمک رہی تھیں اور اس کے ارد گرد سیاہ دھواں گھوم رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تم سب واپس آ گئی ہو۔ میں نے سوچا تھا تم اپنی آزمائشوں میں کھو جاؤ گی۔ اچانک ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ روشنی آہستہ آہستہ پھیلی اور اس کے اندر سے 7 شہزادیاں ایک ساتھ سامنے آئیں۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا۔ صبا نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے آہستہ کہا، ہم ایک ہیں۔ اچانک 7 کی طاقتیں ایک ساتھ جڑ گئیں۔ اچانک روشنی پھر سے تیز ہوئی۔ وہ جیت گئیں۔ ان کے والد ٹھیک ہو گئے۔ محل میں ایک بڑی شاہی دعوت سجائی گئی۔ ہر طرف روشنی، خوشبودار کھانے اور خوشی کا ماحول تھا۔ 7 شہزادیاں خوبصورت لباس میں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ اچانک دروازے کھلے۔ 7 شہزادے اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا،
یہ بہادر شہزادیاں کی خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ ہر شہزادہ ایک شہزادی کے سامنے آیا۔ زرمینا کے شہزادے نے کہا، آپ کی عقل قابل تعریف ہے۔ نورین کے شہزادے نے کہا، آپ کی بہادری بے مثال ہے۔ حیا کے شہزادے نے کہا، آپ کا دل سب سے خوبصورت ہے۔ مہوش کے شہزادے نے کہا، آپ نے دنیا کو رنگوں سے بھر دیا۔ رابعہ کے شہزادے نے کہا، آپ نے زندگی کو واپس لایا۔ عائشہ کے شہزادے نے کہا، آپ کی خوشی سب میں پھیلتی ہے۔ سبا کے شہزادے نے کہا، آپ کی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب مسکرائے، موسیقی بجنے لگی اور سب نے مل کر خوشی سے دعوت کا لطف اٹھایا۔ ساتوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھی رہیں اور سبا نے آہستہ کہا، ہمیشہ ساتھ، یہی ہماری اصل خوشی ہے۔ To me,